بندہ پتہ کیا سوچتا ہے, ایک بڑا آپ کو میں غلط فہمی آپ کی دور کر دوں. ہم کہتے ہیں جب ہم کامیاب ہو جائیں گے نا تب ہم مسکرائیں گے. اچھا, تب تک عادت ہی نہیں رہے گی. آپ کے پاس گاڑی ہوگی, آپ کے پیسہ ہوگا, وسائل ہوں گے, چیزیں ہوں گی, لیکن آپ کو عادت ہی نہیں ہوگی مسکرانے کی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو آج سے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک ایوریج جو فیس پہ ہے نا وہ لائٹ سی اسمائل. آپ کے وہ تمام کے تمام ایموشن, تمام کے تمام تھاٹس, تمام کے تمام جو باتیں اندر ہیں, اس کے ایکسپریشن کا نام کمیونیکیشن ہے نا. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آپ کے اندر جو بھی چل رہا ہے اس کا ابلاغ جو ہے, اس کا یہاں سے کسی جگہ پہنچانا, وہ کیا ہے جی؟ کمیونیکیشن. اچھا, آپ یاد رکھیے گا اسمائل کا سب سے گہرا تعلق آپ کی آنکھوں کے ساتھ ہوتا ہے. سب سے پہلے انسان کے پورے چہرے میں وہ آئیز جو ہیں وہ اسمائل لیتی ہیں, آئیز میں آتا ہے. ٹھیک ہے, آئیز میں. اچھا, غصہ ہے نا, کئی لوگ کیا ہوتا ہے آنکھوں سے غصہ کوریٹ آ رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے آنکھ بول. یہ جو انویسٹیگیٹو ہوتے ہیں نا لوگ, پولیس, وہ گاڑیاں روک رہے ہوتے ہیں نا, یہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں جو گاڑی میں بندہ ہے اس کے حرکات و سکنات اور اس کی گاڑی کا حلیہ اور اس کا حلیہ کتنا مشکوک ہے. یعنی آپ کی نان وربل سے ریڈ کر لیتے ہیں. نان وربل میں کرمنل ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. بندہ جتنا مرضی ایک فراڈی ہے نا, وہ اپنے نان وربل سے پتہ لگے گا. ٹھیک ہے جی. ایک تو آپ سب سے میری درخواست آج یہ ہے کہ آپ نے آج سے مسکرانا سیکھنا ہے. یعنی اپنے آپ نے, آپ کے جو فیس, سب سے زیادہ ہڈیاں پاؤں میں, پتہ ہے باڈی کے جس پارٹ میں سب سے زیادہ ہڈیاں پیر ہیں, سب سے زیادہ مسلز کہاں پر ہیں؟ فیس. یعنی انچ انچ جڑا ہوا ہے, کتنے مسلز مل کے فیس بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور سب سے زیادہ ایکسپریسو باڈی میں, سب سے زیادہ ایکسپریسو اگر کوئی چیز ہے وہ فیس ہے. سب سے زیادہ ایکسپریسو فیس ہے. دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ نمبر 2 باڈی ہے پوری. نمبر 3 زبان ہے. ہمیں الٹ بتایا گیا ہے کہ شاید زبان ایکسپریسو ہے. کمیونیکیشن میں زبان کا جو رول ہے, بولنے کا رول 7% ہے. کتنے پرسنٹ ہے جی؟ 7% رول ہے. باقی آپ کا 93% ان سب چیزوں کا رول ہے جو میں بتا رہا ہوں. فیس کے ایکسپریشن, باڈی لینگویج, فیس کیمسٹری, آئی بال موومنٹ, نان وربل لینگویج, ہاتھوں کی موومنٹ, کندھے آپ کے کس طرح ہیں. ایک ہی بات میں آپ کو کہوں اور سر اٹھا کے کہوں, ٹھیک ہے, کہ ہم نے جینا ہے, اور یہی بات میں کہوں ہم نے جینا ہے, فرق پڑ گیا. ایک ہی بات میں نے 2 انداز میں کہی, فرق کیا پڑا؟ ڈائلاگ وہی تھا, صرف باڈی لینگویج چینج ہوئی ہے تو کیا ہو گیا؟ اس کا امپیکٹ اور اس کا اثر بدل گیا. میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ آج سے آپ سب سے اہم چیز جو ہم آپ میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ کانفیڈنس ہے, اعتماد ہے. اور کانفیڈنس کی سب سے بڑی علامت مسکراہٹ ہے. یو ہیو اے اسمائل. اسمائل, اور اسمائل سے سلام کرنا, اسمائل سے ہیلو کرنا, یہ سیکھو بیٹا, یہ بڑا آرٹ ہے. دوسری بات, ہمارا کمیونیکیشن سے واسطہ کتنا پرانا ہوتا ہے. ہمارا کمیونیکیشن کے ساتھ واسطہ پہلے سانس سے شروع ہو جاتا ہے. پیدا ہوتے ہی آؤں کی آواز آتی ہے, اور اس کے بعد ایک کمیونیکیشن آخری سانس تک کسی نہ کسی شکل میں. مرتے ہوئے پانی بھی مانگنا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی طرح آنکھوں سے کمیونیکیشن بے شک ہو رہی ہوتی ہے, بندہ اتنا کمزور ہو چکا ہوتا ہے, لیکن کمیونیکیشن کے ساتھ واسطہ ساری زندگی رہتا ہے. اس کمیونیکیشن کو پالش کرنا یہ ایک کام ہے جی. ایک بات یاد رکھیے کہ کمیونیکیشن ٹیلنٹ نہیں ہے, کمیونیکیشن ایک سکل ہے. کیا بولا میں نے؟ یہ دونوں میں فرق پتہ ہونا چاہیے. ٹیلنٹ پیدائشی ہوتا ہے. اچھا, پیدائشی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو شوق ہو, یا آپ کو رول ماڈلز ایسے ملیں, یا آپ کو ایسے استاد, مرشد, ایسے آئیکن مل جائیں جن کو دیکھ کے آپ کا دل کرے یار میں نے ایسا بننا ہے. ایسا ممکن ہے. یا قدرت نے آپ کو اتنی انرجی دی ہو کہ آپ اس انرجی کو یوٹیلائز کرو, استعمال کرو کمیونیکیشن میں. ٹیلنٹ. اسکل کا مطلب کیا ہے؟ جب کبھی بھی گوگل پہ اسکل لکھو گے تو اسکل کا مطلب ہے ایسی چیز جو ایکوائر کی جا سکتی ہے, سیکھی جا سکتی ہے, لرن کی جا سکتی ہے. سو پتہ لگ گیا, ہر وہ بندہ جس کی کمیونیکیشن اسکل اچھی ہے اس نے سیکھی ہے. جس نے بھی کمیونیکیشن اسکل جس کی بھی اچھی ہے اس نے لرن کیا, اس نے اس کو پالش کیا, اس نے اس کو تیار کیا, اس نے اس کو ڈیولپ کیا. ٹھیک ہے جی. میں آپ سے بات آج کر رہا ہوں, میں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو زمانہ طالب علمی میں اگر میں یاد کروں تو میں بہت اچھا کمیونیکیٹر نہیں تھا. میں نے اپنی کالج لائف تک کبھی بھی کسی ڈیبیٹس کمپٹیشن میں حصہ نہیں لیا, کبھی کسی ٹی وی پہ, کسی ریڈیو پہ. چھوٹے ہوتے 4th کلاس میں ایک ڈرامہ تھا, اس میں ایک سین تھا, ایک ہے چاند میری زمین پھول میرا وطن, تو
اس میں ایک تھا میرے فوجی جواں سرحدوں کے نشاں. تو اس میں جو فوجی جواں کا جب وہ ڈائلاگ آنا تھا تو میں نے ادھر سے فوجی بن کے اسٹیج پہ سے چڑھنا تھا, ادھر سے اتر جانا تھا. میڈم میں ترو کے چڑھا, ادھر سے ترو کے اتارا. یہ میرا کل رول تھا. اس سے زیادہ میرے میں کانفیڈنس نہیں تھا. ٹھیک ہے جی, بالکل کانفیڈنس نہیں تھا. تو لیکن آگے بڑی مزے کی سٹوری آئی. میں نے جب پڑھانا شروع کیا تو ایک بچے سے پڑھانا شروع کیا. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, ایک بچے کو پڑھانے کا بھی کانفیڈنس نہیں تھا. یہ خوف بامقابلہ انیشیٹو میں طاقتور انیشیٹو ہونا چاہیے. کیا بولا ہے؟ وہ لوگ جو نہیں کرتے اصل میں ان کا خوف غالب ہوتا ہے. خوف کو ختم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے, آغاز کرو, شروع کر دو, ابتدا کرو. یہ یاد رکھیے گا کہ بہترین کمیونیکیٹر کا بھی پہلا قدم ڈگمگا رہا ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا, جس نے بھی کبھی شروع کیا اس نے غلطیوں سے کیا. دنیا کا بہترین رائٹر کا پہلا افسانہ بہترین نہیں ہوتا. دنیا کی بہترین جو ڈیبیٹرز ہیں, موٹیویشنل سپیکرز ہیں, ان کی پہلی ڈیبیٹ, پہلی سپیچ بڑی کوئی شاندار نہیں ہوتی. پالش کرتے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ اسے تیار کرتے ہیں. اور کمیونیکیشن سکل کا مطلب ہے تقریر ہی نہیں ہے, اپنی بات کو کہہ پانا, اپنی بات کو سمجھا پانا. مجھے یاد ہے کہ اب کہاں وہ وقت. اور ایک دفعہ میں جوڈیشری کی کلاس پڑھا کے نکلا, سرونگ جوڈیشری میرے سے پڑھی ہوئی ہے. تو ایک جج صاحب میرے پاس آئے, انہوں نے کہا شاہ صاحب کاش آپ وکیل ہوتے. میں نے کہا جی کیوں؟ اس نے کہا جی آپ کے پاس بڑے کلائنٹ ہونے تھے. میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا آپ کو دلیل دینی آتی ہے, آپ کو کنونس کرنا آتا ہے, آپ بات کے حق میں دلائل جو دینے ہیں وہ آپ کو بلڈ کرنے آتے ہیں. تو آج آپ کی کلاس میں اتنا مزہ آیا ہمیں کہ وہ 1.25 گھنٹے کی کلاس کا پتہ نہیں لگا. اس طرح کی بڑی بار فیڈ بیک مجھے ملی. اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ پالش کرنا ہے جہاں پہلے بچے سے شروع کیا اور پھر یہاں تک پہنچے. ایسے بھی سین ہے جہاں پر ایک پورا آڈیٹوریم بھرا ہے آفیسرز کا, مجھے بات کرنی پڑی ہے, اور اس میں ایک ایسا ایموشنل سین آیا, پوری کلاس رو پڑی. یاد رکھو یہ 2 پیکس ہوتی ہیں. اگر آپ کو بات کرنی آتی ہے تو آپ رلانا چاہو تو رو پڑتے ہیں, ہنسانا چاہو پوری کلاس کیا لگا سکتی ہے. دس از دی پیک آف کمیونیکیشن. ابلاغ کی انتہا یہ ہے. ابلاغ کی تیسری بھی انتہا ہے. آپ کو سٹوری سنانی آتی ہے, اس سٹوری میں جو بھی ہے. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ کلاس پڑھا رہا تھا, یونیورسٹی کا زمانہ تھا, بارش ہو رہی تھی, تعداد پوری نہیں تھی. تو میں نے سارے بچوں کو میں نے کہا یار کہ انہوں نے کہا سر آج آپ سے کویشچن کرتے ہیں. میں نے کہا جی پوچھ لیں. کسی بچے نے کہا کہ جی سر آپ کی زندگی میں کوئی ڈرونا واقعہ ہے. میں نے ڈرونا واقعہ سنایا. اس کے بعد وہ کلاس سے نہ نکلیں. کہتے سر ہمیں اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ وہ مائی جو آپ نے بتائی ہے ٹیڑھے ہاتھوں والی, وہ باہر ہی کھڑی ہے. آپ کو جب بات کرنی آتی ہے, کمیونیکیشن سکل ہے, پھر آپ جو چاہتے ہیں یا جو نریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ نریٹ ہونے لگ پڑے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو وہ وقت جہاں سے شروع کیا اور آج کا وقت اگر میں دیکھوں, جب ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں اور اتنے اداروں میں پڑھانے کا موقع ملتا ہے, اتنے اداروں میں ٹی وی پہ آنے کا موقع ملتا ہے, اور کیا کیا سارا کچھ آپ کے سامنے پڑا ہو. آج کے وقت اور درمیان کے وقت میں بیٹا پریکٹس ہے. ہر وہ موقع جہاں پر سیکھا جا سکتا ہے, ہر وہ موقع جہاں پر غلطی کو درست کیا جا سکتا ہے. اور غلطی کو درست کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی فیڈ بیک دے, اسے لینا ہے, اسے سننا ہے. کوئی بتائے کہ یار آپ ایک جملہ بار بار بولتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں لگتا, یا آپ نے جو اصل بات کرنی اس کو بڑا ڈیلے کر دیا. اپنی اسپیچ کو سن کے اس کا کرٹک بنو. میں آج کے دن تک بھی جو آج 5 بجے اپلوڈنگ ہونی ہے ویڈیو, اس کو میں ایک بار سنتا ضرور ہوں, 2 بار سنتا ضرور ہوں. میں اس کی غلطیاں نکال لیتا ہوں. میں بتاتا ہوں یار یہ چیزیں مجھے ٹھیک کرنی, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, یہ چیزیں پبلک کے لیے نہیں تھی, شاید کلاس روم کے لیے تھی. سو آپ اپنے کرٹک بنو. آج آپ کے زمانے میں, بیٹے میرے زمانے میں ٹی ڈی کے کی کیسٹ میں ہمیں آڈیو ریکارڈ کر کے سننی پڑتی تھی. میری اپنی کتنی آڈیوز تھی جو میں نے سنی اور خود کو درست کیا. آپ کے زمانے میں بڑا آسان ہو گیا. کیسے؟ موبائل آپ کے پاس ہے, آپ اپنی ویڈیو بنا سکتے ہو, آپ آڈیو ریکارڈ کر سکتے ہو, آپ کنورزیشن کو ریکارڈ کر کے ویڈیو کو یا آڈیو کو بعد میں سن سکتے ہو. تو سننے سے, اپنی چیزوں کو دیکھنے اور سننے سے امپرومنٹ آتی ہے. ٹھیک ہے جی, نمبر 1. نمبر 2, میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اگر ہو سکے تو کلاس پڑھانے کا ایکسپیرینس ضرور کرو. ٹیوشن پڑھانا کوئی آسان کام ہے تھوڑا سا. ٹیوشن میں ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہو, ایک بچہ ہے جس کو آپ نے کنونس کرنا ہے, پڑھانا ہے کاپی پہ اور سب چیزوں پہ. لیکن کلاس پڑھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے بورڈ پہ ڈرا کرنا ہے. اور میں آپ سب کو کچھ چیزیں کہہ رہا ہوں, آپ نے اپنے پلے سے خرید لینی ہے.
اس طرح کا ایک بورڈ خرید لو. اتنا اچھا نہیں خرید سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک سمپل بورڈ, وائٹ بورڈ شیٹ جس کو کہتے ہیں, وہ شیٹ اپنے گھر میں کہیں پر کیلوں کے ساتھ دیوار پہ لگا. یہ پڑھانا جو بورڈ پہ پڑھانا ہے نا, کھڑے ہو کے کسی کو سمجھانا, سامنے کوئی بھی نہ ہو بے شک, آپ یقین کریں یہ اتنا بڑا ایکسپیرینس ہے, یہ اتنا کچھ آپ کو سکھاتا ہے. اگر پڑھانے کا آپ کو موقع مل جائے تو میں پہلا کریڈٹ اپنی کمیونیکیشن سکلز جو آج آپ دیکھ رہے ہیں, پہلا کریڈٹ اگر دوں وہ ٹیچنگ کو دوں گا. اگر میں نے اتنے سال پڑھایا نہ ہوتا تو میں کبھی اس کو پالش نہ کرتا. مجھے آج کا وہ دن بھی یاد ہے جب پہلے دن میں نے بورڈ لگا کے گیرج کے دروازے پہ پڑھانا شروع کیا. میرے ہاتھ کانپ رہے تھے, میرے سے بولا نہیں جا رہا تھا, میری آواز رک جاتی تھی, میں اپنے کانسیپٹ کو اور زبان کو آپس میں جوڑ نہیں پا رہا تھا, میں آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کر سکتا تھا. لیکن پھر اس کو پالش کیا, پالش کرتے کرتے آج کا دن آیا. ٹھیک ہے جی. میں دوسرا کریڈٹ دوں گا, میں اپرچونیٹیز کی بات کر رہا ہوں, یا آپ اپرچونیٹیز ڈھونڈا کرو. اگر کمیونیکیشن سکل اچھی کرنی ہے تو بیٹے گھر بیٹھ کے نہیں اچھی ہو سکتی, اور یہ دنیا کی ٹاپ سکلز میں سے, یہ بھی کہیں لکھ لیجئے گا, یہ عام سکل نہیں ہے. آپ کہیں پر سکلز کو ڈھونڈو گے تو آپ کی سکلز میں ٹاپ سکل جو ہے وہ کمیونیکیشن سکل ملے گی آپ کو. گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لیجئے گا, یہ اتنا ضروری سکل ہے. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ میں کمیونیکیشن سکل ہے اور آپ نمایاں نہ ہو, ریناؤن جس کے انگلش میں کہتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا آپ میں کمیونیکیشن سکل ہو نہ ہو, اور اگر موجود ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کو خدمت کا موقع نہ دے. یہ اتنی طاقتور سکل ہے جس سے سیوا بڑی ہوتی ہے, لوگوں کی ذہن سازی کی جا سکتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا آپ کے پاس کمیونیکیشن سکل ہے اور آپ لیڈر نہ بنے. اگر آپ اپنے فیلڈ کے, اپنے شعبے کے, اچھا کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اتنے قابل نہیں ہوتے لیکن ان کی کمیونیکیشن سکل کی وجہ سے وہ نمایاں ہو جاتے ہیں اور لیڈر بن جاتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے پاس کمیونیکیشن سکل ہے اور کمیونیکیشن سکل آپ کے رزق کو نہ بڑھائے. یہ وہ سکل ہے, یاد رکھیے گا, جو بندے کو پنجابی میں کہتے ہیں بھوکا نہیں مرنے دیتی. اگر آپ کو واقعی پڑھانا آتا ہے, ٹیچ کرنا آتا ہے, ایکسپلین کرنا آتا ہے, ایکسپریس کرنا آتا ہے, اتنی بڑی واسٹ فیلڈ ہے. میڈیا تو ایک فیلڈ ہے نا جی, ٹیچنگ دوسری فیلڈ ہے, مارکیٹنگ, کوچنگ, ٹریننگ, پتہ نہیں اتنا بڑا اس کا کینوس ہے. دوسرا کریڈٹ میں دوں گا ریڈیو کو. میں نے کئی سال ریڈیو کیا ہے جی. ریڈیو کے میرے ادوار میں 2 ادوار ہیں اگر میں اسے تقسیم کروں. ایک دور وہ ہے جب میں نے ریڈیو کیا, ریگولر ریڈیو کا مطلب ہے آپ نے کوئی دن رکھا اور اس دن جا کے آپ لازمی ریڈیو اسٹیشن جا کے ریڈیو کرتے ہیں. تو وہ ریڈیو میں نے کیا, وہ دور ہے جب میں نے لاہور چیمبر کے جو ریڈیو چینل ہے اس کا ہے 98.6 FM 98.6 لاہور چیمبر کا. تو وہاں سے میں رات کو 7 یا 8 بجے کا ٹائم ہوتا تھا, میں 1 گھنٹہ ریڈیو کرتا تھا. اچھا, اس ریڈیو کی خاص بات یہ ہوتی تھی, مجھے 2 فائدے ہو جاتے تھے. ایک, ریڈیو کیونکہ سامنے کوئی نہیں ہوتا آپ کے, ایک مائک ہوتا ہے, آپ اپنی آواز کو سن رہے ہوتے ہیں, یا گیسٹ کی آواز کو سن رہے ہوتے ہیں, کالر کی آواز کو سنتے ہیں, یا کوئی میوزک چل رہا ہے وہ سن رہے ہیں. آپ کے سامنے جب کوئی نہیں ہوتا تو آپ کی کمیونیکیشن مکمل انحصار کرتی ہے ان 7% پہ, آواز پہ. جیسے میں نے اگر چلنا ہے تو مجھے 2 ٹانگیں چاہیے, ٹھیک ہے جی. لیکن اگر میرا امتحان اور میں نے 1 ٹانگ سے چلنا ہے, امتحان ہے نا جی, اگر میں 1 ٹانگ سے بھی اچھا چل کے دکھا دوں اس کا مطلب ہے میں بڑا ایکسپرٹ ہوں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی جی؟ اسی طرح اگر میں ریڈیو پہ پروگرام کر سکتا ہوں, کنڈکٹ کر سکتا ہوں, انگیج کر سکتا ہوں, آڈینس لے سکتا ہوں, لسنر لے سکتا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ تو دکھا نہیں رہا, فیس تو دکھا, باڈی تو دکھا نہیں رہا, صرف ایک ہی چیز ہے, وہ کیا ہے؟ تو میں نے ریڈیو شروع کیا. مجھے ریڈیو سے 2 لالچ تھے, 2 میرے اس میں مجھے تھا کہ میں 2 چیزیں بڑی میری, ایک تو کمیونیکیشن بڑی امپورٹنٹ. مجھے پتہ لگا کہ ریڈیو ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو بڑا انداز سے بولنا پڑتا ہے, طریقہ کار سے بولنا پڑتا ہے, آپ کا لہجہ پھر درست کرنے کا موقع ملتا ہے. آپ کی جو وہاں ٹیم ہوتی ہے, کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے تلفظ کو درست کرتے ہیں, جو کہتے ہیں سر یہ ایسے نہیں بولنا ہے, ایسے بولنا ہے, تو آپ کی امپرومنٹ آنا شروع ہو جاتی ہے. نمبر 2, میں کرتا تھا گیسٹ بیس پروگرام, اس میں گیسٹ کو بلاتا تھا. اب ان گیسٹ میں پاکستان کے بڑے بڑے نام ہیں, سلیم گوری صاحب بھی ہیں, نیٹ سول کے CEO, اس میں رائٹرز بھی ہیں, اس میں جرنلسٹ بھی ہیں, اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں. تو تقریباً 107 لوگوں کے میں نے انٹرویو لیے, 107. اب 107 جب آپ انٹرویو لیتے ہو نا تو کیا ہوتا ہے, 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ کو پریپریشن کرنی پڑتی ہے کہ میں نے انٹرویو لینا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. نمبر 2, آپ کو گیسٹ کو ریسیو کرنا, پھر اس کے بعد رخصت کرنے تک ساتھ دینا پڑتا ہے.
آپ نہیں کہتے سر جا کے بیٹھ جائے گا, وہ کان پہ لگا لیجیے گا, میں اوپر سے آ جاؤں گا. نہیں, اس کا ایک پورا ایک بڑا ہی ڈسپلنڈ مینر ہے کہ اس گیسٹ نے آپ کے ساتھ پوری کوآرڈینیشن کرنی, کیونکہ میری اتنی بڑی ٹیم تو نہیں تھی, وسائل بھی نہیں تھے, میں ہی اسسٹنٹ تھا, میں ہی مینیجر تھا, میں ہی لیڈر تھا. تو مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں میں نے گیسٹ کے ساتھ رابطہ کرنا, کیسے پھر رابطہ بھی ایسے کرنا کہ وہ آئے, نہیں سمجھ, آرڈر تو نہیں دے سکتے کہ سر آج آپ کو حکم دیا جا رہا ہے رات کو آپ نے ریڈیو کرنے آیا, ایسے نہیں ہو سکتا. آپ اس کو کہتے ہو, حوالہ کو دیتے ہو, اس حوالے کا بندہ ڈھونڈتے ہو, اسے ریکویسٹ کرتے ہو کہ سر آپ تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا, لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا, ہم اس کو ریکارڈ کر لیں گے اور بعد میں نیٹ پہ بھی ڈال دیں گے, دنیا فائدہ اٹھا لے گی. پھر اس کو رخصت بھی کرنا ہے, پھر کویشچن پرپیئر کرنے. اچھا اب دیکھو, جب آپ کویشچن کرتے ہو اور کویشچن پرپیئر کر کے کویشچن کرتے ہو, آپ کا نالج بڑھتا ہے. یار آپ نے اگر 100 لوگ مختلف طرح کے مختلف فیلڈ کے 100 لوگوں کے انٹرویو لیے ہو, آپ عام بندے رہو گے نہیں. پہلے والا قاسم علی شاہ اور بعد والے قاسم علی شاہ میں 2 ڈفرینس پیدا ہوئے. ایک کمیونیکیشن سکل اور اچھی ہوگی, جسے کہتے ہیں آواز کو بنا کے بولنا آ گیا, اس سے پہلے ایسے نہیں تھا. اب میری بات سمجھ, یہ فرق ہے. ایک ہے آواز جو آپ کی ہے, ایک ہے اسی آواز کو آپ نے بنایا ہے. آٹا ہے نا, گندم, اس سے روٹی بھی بن رہی ہے, ڈبل روٹی بھی بن رہی ہے, اسی میدے سے بیکری کے کتنے آئٹمز بن رہے ہیں, ایسے ہی ہے نا جی. لیکن آپ بیسیکلی تو وہ آٹا ہے نا جی, گندم ہے جس سے سب چیزیں آواز ہے. اس آواز کو آپ نے کیسا بنانا ہے, کتنا پالش کرنا. ایک ورڈ ہوتا ہے ریاض, ریاض کی بات نہیں کر رہا, ریاض سنگنگ والا ریاض. ریاض از اے پریکٹس کہ آپ گا گا کے اپنی آواز کو وہاں لے جاتے ہو جہاں پر لوگ سنیں تو کہیں واہ 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 کیا بات. اس طرح آپ پالش کرتے ہو, بول کے پریکٹس کر کے کہ کیسے آپ نے ریڈیو کرنا ہے. تیسرا کریڈٹ میں دوں گا, وہ ہے ٹریننگ سیشنز. اچھا میری گڈ لک اس میں رہی پڑھانے کے ادوار میں, ٹیچنگ میں بھی اور ٹریننگ میں بھی, کہ میں کویشچنز کو بڑا ویلکم کرتا تھا. اچھا جب آپ کویشچنز کو ویلکم کرتے ہیں, میری ہی فیلڈ میں, ٹرینرز کی فیلڈ میں, سلیمان صاحب ایسے سینکڑوں نام ہیں جنہوں نے کویشچن لیا ہی نہیں کبھی. وہ کہتے ہیں السلام علیکم, وہ گئے, ٹھیک ہے. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اور مجھے فائدہ کیا ہو گیا؟ جب آپ کویشچن لیتے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ ہر سوال کا جواب آپ کو پتہ ہو, لیکن آپ سوچتے ضرور ہیں کہ مجھے اس سوال جو مجھ سے پوچھا گیا ہے اس کو کہیں ڈھونڈنا ہے میں نے. جب آپ تلاش کرتے ہیں آپ کا نالج بڑھتا ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ دوسرا, آپ کو اپنی رائے دینا آ جاتا ہے. آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ میری رائے میں یا میری انفارمیشن یا میرا ایکسپوئر اس بات کے بارے میں یہ ہے. یہ اپنے نیریٹو کو بیان کرنا بہت بڑی سکل ہے. تو میں نے نالج بڑھنے کا ایک بہت بڑا سورس جو دیکھا ہے وہ کتابیں بھی, موویز بھی, ایکسپوئر بھی, تجربہ بھی, لیکن کویشچن بہت بڑا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے کہ آدھا علم سوال میں. تو وہ آپ سوال کرتے ہیں, کوئی سوال کرتا ہے یا سوال اٹھاتے ہو یا سوال, اس سوال کے ساتھ بڑا کچھ جڑ جاتا ہے. تو میری آپ سب سے درخواست ہے, یہ سارا جو جرنی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا, اس سارے جرنی میں جو بڑی چیز تھی وہ خوف پہ قابو پا کے قدم اٹھانا تھا. خوف پہ قابو پا کے قدم نہ اٹھایا جاتا تو آج کا دن میں نہ دیکھتا. اس سارے کے سارے جرنی میں آپ میں سے کوئی گاؤں سے کسی کا تعلق ہے, کسی کا لہجہ سرائکی ہے, کسی کا بلوچی ہے, کسی کا پختون ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سب چیزوں کو مینیج کیا جا سکتا ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہو, اگر آپ پالش کرنا چاہتے ہو. اور میں آپ کو ایک اور بھی, آپ میں سے کئی ایسے بچے ہیں, میں نے سلمان عابد صاحب نے جب آپ کے انٹرویو لیے تو آپ CSS کرنا چاہتے ہیں, میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں, CSS کے انٹرویو میں اگر آپ کی کمیونیکیشن سکل اچھی ہے, کانفیڈنس ہے, کو بڑا فائدہ ملتا ہے. کوئی شائع بندہ, کوئی گھٹا ہوا, کوئی انٹروورٹ, ایسا بندہ جس کو ایکسپریس نہیں کرنا آتا, وہ انٹرویو کلیئر نہیں کر سکتا. اب آپ گلا نہیں کر سکتے آج سے 10 سال بعد کہ سر ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں. یہ کمیونیکیشن سکل بھی کوئی چیز ہوتی ہے. آپ کے ایک آج کا سیشن, آج کا دن کمیونیکیشن, پھر اگلا سیشن بھی اس سے ملتا جلتا کمیونیکیشن سکلز پہ, پھر آپ کو ایکٹیویٹیز دی جانی ہے. تو اگر آپ خود ہی نہ کرو اور گونگے پہلوان بن جاؤ نمبر لینے والے, پھر آپ کا قصور ہے. ٹھیک ہے جی, تو میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں.